گلگت بلتستان کا دارالحکومت گلگت شہر سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ضلع ہنزہ کا بالائی علاقہ وادی مسگار نہ صرف سیاحت کے اعتبار سے مشہور ہے بلکہ اپنی تاریخی اہمیت اور موجودہ واخان کوریڈور جو چین، پاکستان، افغانستان اور تاجکستان کو آپس میں ملانے والا منصوبے کی وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ گلگت سے گاڑی میں 3.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع یہ سرحدی گاؤں اپنے سادگی، قدرتی حسن اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دن بدن یہ علاقہ عالمی توجہ کا بھی مرکز بن رہا ہے۔ محققین کے مطابق اس علاقے میں موجود واخان کوریڈور دنیا بھر میں انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ نہ صرف ماضی میں تھا بلکہ آج بھی اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ماضی میں روس اور برصغیر کے درمیان سرحد اور پل کا کردار ادا کرنے والا یہ کوریڈور مستقبل میں ان ممالک کا تقدیر بدل کر رکھ دے گا، جہاں سے 4 ممالک اس کوریڈور کے ذریعے آپس میں تجارت کریں گے۔ اگر عالمی گریڈ گیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کوریڈور کو پورے ایشیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان آپس میں ہمسایہ ہیں۔ چین اور افغانستان کے 60 کلومیٹر بارڈر اس علاقے میں ہی لگتا ہے، جبکہ تاجکستان پاکستان سے صرف 13 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ضلع ہنزہ کے بالائی علاقے وادی گوجال کے انتہائی شمال میں چین اور افغانستان اور تاجکستان کے سرحد کے قریب واقع مسگار نامی گاؤں تاریخی، دفاعی اور سیاحتی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مسگار کا نام غالباً وقی زبان کے 2 الفاظ مس ناک اور گار پتھر کا مرکب ہے۔ شنید ہے کہ یہ ایک پتھر موجود ہے جس کی شکل ناک سے ملتی ہے اور شاید یہی وجہ تسمیہ بن گئی ہے۔ سطح مرتفع پامیر کے نزدیک آباد مسگار گاؤں کی 100% آبادی بروشیس کی زبان بولتی ہے، جو ضلع ہنزہ کی اکثریتی آبادی کی انتہائی منفرد، خوبصورت اور زرخیز زبان ہے۔ مسگار میں آباد افراد مرکزی ہنزہ کے مختلف علاقوں سے 1844 کے آس پاس یہاں لا کر بسائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بروشیس کی بولنے والے افراد کو یہاں دفاعی اور تصویراتی مقاصد کے لیے ہنزہ کے زیرک حکمرانوں نے آباد کیا تھا۔ شروع میں 21 افراد جن کا تعلق ہنزہ کے 4 بڑے قبائل سے تھا یہاں آباد ہوئے، اور گزشتہ 150 سے زائد سالوں کے دوران ان محنت کشوں نے اس دلکش وادی کو خوبصورت گلزار میں بدل دیا ہے۔ مسگار میں 2 اہم درے واقع ہیں، ایک درہ منطقہ اور دوسرا درہ کلک ہے۔ درہ منطقہ چین کے نیم خود مختار علاقے سنکیانگ تک رسائی دیتا ہے، جبکہ درہ کلک افغانستان کو رسائی دیتا ہے، اور صدیوں سے ان دروں کے ذریعے تاجر، حملہ آور، چرواہے اور دیگر افراد پر مشتمل گروہ آتے رہے ہیں۔ معروف لکھاری سلمان راشد نے منطقہ پر سطح سمندر سے 15,400 فٹ بلند کو برصغیر میں داخلے کے لیے ایک قدیم متبادل راستہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 200 سال قبل مسیح اس درے کے ذریعے گھوڑے دوڑانے والے سیتھین نامی یوریشین خانہ بدوش داخل ہوئے تھے، جن کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مسگار کے نواحی علاقے مورکشی میں کچھ کرگز خانہ بدوشوں کے قبروں کے آثار بھی موجود ہیں۔ ان علاقوں میں پتھروں پر نقش و نگار بھی جا بجا ملتے ہیں، جن پر بدھ مت سے جڑے علامات اور جانوروں کے اشکال موجود ہیں۔ ان آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دروں کے آر پار انسانی نقل مکانی ہوتی رہی ہے۔ ان دروں کی اہمیت کا اندازہ میر آف ہنزہ کے ساتھ ساتھ علاقے پر قابض ہونے والے انگریز سرکار کو بھی تھا، اس لیے کلندرچی نامی جگہ پر 1930 کے دہائی میں ایک نسبتاً چھوٹا عسکری قلعہ تعمیر کیا گیا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ انگریزوں نے ہی مسگار میں گوجال کی تاریخ کا پہلا ڈاک خانہ بنایا تھا، تاکہ چین کے ساتھ سرکاری ڈاک کی ترسیل آسانی سے ہو سکے، اور آج بھی ڈاک خانہ کام کر رہا ہے اور پوری دنیا سے رابطے کے لیے ڈاک خانہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ درہ منطقہ سے 30 کلومیٹر کے لگ بھگ دور مغرب میں درہ کلک موجود ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 15,800 فٹ بلند ہے۔
کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ہنزا پر قبضہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ منطقہ اور کلک سمیت اہم بین الاقوامی دروں کا کنٹرول سنبھال سکے۔ سیاحتی نقطہ نظر سے کلک اور منطقہ بہت دلچسپی کے حامل ہیں، لیکن ان دروں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ مسگر کے خوبصورت گاؤں سے گزرتے ہوئے قلندرچی قلعے تک گاڑی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بازوؤں اور ٹانگوں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ وادی ہنزا کے بالائی علاقے چائنا اور افغانستان کے سرحد پر واقع مسگر کے وادی تاریخی، دفاعی اور سیاحت کے لیے اہم مقام والا خطہ ہے۔ تاریخ اور بزرگوں سے سنی گئی تاریخ کے مطابق مسگر میں آباد افراد مرکزی ہنزا کے مختلف علاقوں سے 1844 کے آس پاس اس خطے میں لا کر آباد کیے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بروشس کی بولنے والے افراد کو یہاں لا کر آباد کیا گیا تھا تاکہ بیرون ملک مداخلت اور 1000 سال سے قائم ریاست ہنزا کی دفاع کی جا سکے۔ شروع میں یہاں اس وادی کو آباد کرنے کے لیے 21 خاندانوں یعنی 21 لوگوں کو یہاں آباد کرنے اور موجودہ چین کے علاقے سریکول اور کرگز سے ہونے والے حملوں سے ریاست ہنزا کو بچانے اور یہاں آبادکاری کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یاد رہے، کھنجرا پاس والا درہ شارع قراقرم بننے کے دوران سرد جنگ اور روس کی افغانستان میں تسلط کے خوف کی وجہ سے کھولا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل انگریز اور ریاست ہنزا مسگر والے دروں کو تجارت اور چین کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے تھے، کیونکہ یہ والا درہ کھنجراب کی نسبت انتہائی آسان ہے۔ مسگر کی وادی سے 2 اہم درے نکلتے ہیں، جن میں ایک منطقہ ہے جو چین کے شمال مغربی علاقے سے ملتا ہے، جبکہ دوسرا درہ کلک افغانستان کے علاقے واخان کوریڈور جو ایک نالہ جیسا علاقہ ہے جس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 20 کلومیٹر کے قریب ہے سے ملتا ہے، اور اس کوریڈور کی اس پار تاجکستان واقع ہے۔ ان دروں کے ذریعے صدیوں سے وادی ہنزا اور دیگر علاقوں کے لوگ چین کے علاقہ سنکیانگ اور افغانستان و تاجکستان سے تجارت اور کمیونیکیشن کرتے آئے ہیں، جو اب بھی خوشگاؤ اور دیگر مال مویشی اس پار سے لانے کے لیے یہی درے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسگر کے نوائی علاقے مرکشی میں کچھ کرگز خانہ بدوشوں کے قبروں کے آثار موجود ہیں۔ ان علاقوں میں پتھروں پر نقش و نگار بھی جا بجا ملتے ہیں، جن پر بت مت سے جڑے علامات اور جانوروں کے اشکال موجود ہیں۔ ان آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دروں کے آر پار انسانی نقل مکانی ہوتی رہی ہے۔ محققین کا مزید کہنا ہے کہ ان دروں کی اہمیت کا اندازہ میر افونزا کے ساتھ ساتھ علاقے پر قابض ہونے والے انگریز سرکار کو بھی تھا، اسی لیے قلندرچی نامی جگہ پر 1930 کی دہائی میں ایک نسبتاً چھوٹا عسکری قلعہ تعمیر کیا گیا تھا، جو آج بھی موجود ہے، اور انگریزوں نے ہی مسگر میں گوجال کی تاریخ کا پہلا ڈاک خانہ بنایا تھا تاکہ چین کے ساتھ سرکاری ڈاک کی ترسیل آسانی سے ہو سکے۔ واضح رہے، تاریخ دانوں کے مطابق انگریزوں نے ہنزا نگر پر حملہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ منطقہ اور کلک سمیت اہم دروں کا کنٹرول سنبھال سکے۔ ضلع ہنزا علی آباد سے ہوتے ہوئے سست، جو پاک چائنا بارڈر اور پاک چین سرحد کا ایک تجارتی شہر ہے، جہاں سے آگے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دائیں جانب مڑے تو مسگر گاؤں کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جو آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کا سفر بلندی کی طرف جاری رہتا ہے۔ شارع قراقرم سے آدھا گھنٹے کے سفر کے بعد آپ ایک خوبصورت، خاموش اور پرسکون وادی میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کو مسگر کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں کی آبادی تقریباً 3000 نفوس پر مشتمل ہے اور اکثریت کھیتی باڑی سے منسلک ہے۔ وادی کے درمیان سے روڈ آگے کی طرف جاتا ہے، جو تقریباً 15 کلومیٹر سفر کر کے آگے جاتے ہیں تو آپ تاریخی قلعہ قلندرچی پہنچ جاتے ہیں، جس کو 1931 میں تعمیر کیا گیا تھا، اور برصغیر کو روس سے بچانے کے لیے انگریزوں کا گریٹ گیم کا محور یہی علاقہ تھا۔ آج بھی یہ قلعہ دفاعی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جہاں پاک فوج کے دستے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ قلعہ بھی انہی کے زیر استعمال میں ہے، کیونکہ 4 ممالک کا گٹھ جوڑ اور سرحدیں بھی اسی علاقے میں ملتی ہیں۔ ماضی میں جس طرح ان علاقوں میں گریٹ گیم کھیلا گیا ہے، اگر موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو مستقبل میں بھی یہ علاقہ اس پورے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ یہاں صرف ایک سے بھی بڑا منصوبہ شروع کرنے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کام جاری ہے۔ اگر منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کا سنٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ براہ راست لنک ہوگا اور نئی تجارتی روٹ کھل جائیں گے،
جس سے اس ریجن میں موجود تمام ممالک معاشی طور پر مضبوط ہوں گے۔ ماضی میں مسگار ہنزا کے افغانستان، تاجکستان، چین سے بارٹر ٹریڈ کا کاروبار چلتا تھا۔ آج بھی بارٹر ٹریڈ کا یہ نظام تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ تاریخی اعتبار اور اپنے جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے مسگار ویلی اور واخان کوریڈور کی اہمیت مسلم ہے، جس سے اس علاقے کی تقدیر عنقریب بدل کر رکھ دے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ مزید بہترین ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔